جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین و ناظرین، اللہ کا ہر دن جو ہمیں عطا کیا گیا ہے اور ہر رات جو ہمیں ملی ہے، یہ باعث خیر و برکت ہے اگر بندہ اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یہ وبال جان ہے اگر بندہ رحمان سے کٹ کے شیطان کے ساتھ جان بوجھ کے شعوری طور پہ یا لاشعوری طور پہ مل گیا ہے۔ زہر بدن میں خود اتارا جائے یا لا علمی میں اتر جائے، نقصان دہ ہے جب تلک معدہ واش نہ کیا جائے اور اس کے اینٹی کوئی میڈیسن استعمال نہ کی جائے تو موت کے امکانات جیسے جسم میں ہیں، جان میں ہیں، ایسے ہی ایمان بھی مر جاتا ہے اگر انسان توجہ نہ دے تو۔ رمضان المبارک جیسا ماہ مبارک بالکل کنارے پہ ہے، انتظار ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ سب کو نہیں ملا کرتا۔ اگر پرسوں والی مثال لے لیں کہ بارات چوکھٹ پہ پہنچی ہوئی ہے اور گھوڑے سے نیچے اترنے کی بھی رب نے مہلت نہیں دی، بڑے سارے لوگوں کے اعلان رمضان سے پہلے ہو جاتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مالک ہمارے مقدر میں، ہماری قسمت میں اگر موت لکھی بھی ہے تو ٹال دے۔ دعا تقدیر کو بدلتی ہے اور تو نے تقدیر میں خود لکھا ہے کہ میرا بندہ اگر مجھ سے دعا کرے گا تو میں آئی ہوئی بلا بھی اس سے ٹال دوں گا۔ الہ العالمین ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا اور زندگی میں ایسے بے شمار رمضان عطا کر صحت دے، عافیت دے، اتباع اور اطاعت فرما برداری کی توفیق سے نواز، اور پھر ہمارے مقدروں میں، ہماری اولادوں کے مقدروں میں، آباء و اجداد، بہن بھائی، رشتہ دار، اللہ ان سب کے مقدروں میں جنت لکھ دے، دنیا بھی اچھی بنا دے اور عقبہ بھی اچھی بنا دے۔ حضرات گرامی، ہر بندہ جتنی جس کو اہمیت دیتا ہے اس کا استقبال بھی ویسے ہی کرتا ہے۔ استقبال سنت ہے، استقبال سنت ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے گئے تو مدینہ والوں کے پاس چنبیلی اور گلاب تو نہیں تھے، لیکن ان کے اپنے بچے جو پھولوں کی شکل کے تھے انہوں نے استقبال کے لیے پیش کیے، اور وہ بول رہے تھے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ تو انسان کو ہر نیکی کے کام کے لیے استقبال کے اللہ موقع دیتے ہیں۔ مثلا نماز کا استقبال بہترین، صاف ستھرے، نیٹ کلین وجود اور جسم، وضو، نہانا، غسل کرنا، اچھا لباس، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اور پھر پاک صاف ستھری جگہ کے اوپر اللہ کی بندگی کے لیے کھڑے ہونا، یہ اس کا استقبال ہے۔ رمضان المبارک 12 مہینوں میں سب سے منفرد مہینہ، رحمت کا خزانہ، اللہ کی عطا اور رب کی بخشش، بندوں کے بخشش کے بہانے اس مہینے میں ہیں، لہٰذا اس کے استقبال کے لیے ہر بندہ اپنا اپنا انداز، جتنی ہمت، جتنا علم اور جتنی سوجھ بوجھ ہوتی ہے کرتا ہے۔ کتاب اللہ اس کا استقبال کیسے کروانا چاہتی ہے، یہ ہماری آج کی ملاقات کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ نے روزوں کی فرضیت میں جس چیز کا استقبال مانگا ہے، بیس مانگی ہے، بنیاد مانگی ہے، اساس مانگی ہے، اور اسے فاؤنڈیشن کے طور پہ ڈیمانڈ کی ہے اس کی، اور آواز دی ہے، وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ بظاہر یہ 2 لفظ ہیں، لیکن اس کے پیچھے 6 مضبوط ترین اور دبنگ
اللہ کی طرف سے ڈیمانڈیں ہیں کہ ایمان کی 6 چیزیں پہلے لائیے پھر روزہ دوں گا۔ اگر ہم نے کسی مضبوط ہیوی مشینری کو رکھنا ہو تو پہلے ہم اس کی اچھی فاؤنڈیشن تیار کرتے ہیں، بلڈنگ بنانی ہو تو اس کے نیچے بنیادیں کھڑی کرتے ہیں۔ اللہ نے رمضان کی بنیاد میں ایمان مانگا ہے، یہ سب کے لیے نہیں، ملا تو ہے پہلی قوموں کو بھی، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ مومنو پہلے صاحب ایمان بنو کہ میں تمہیں رمضان دوں۔ یا ایھا الذین آمنو، مومنین سنیں، اس میں سب سے پہلی بنیاد اگر آج ہے تو مبارک ہو، اگر کسی کے پاس نہیں ہے اور وہ آنا چاہے تو یہ سما لگا ہوا ہے، سیل لگی ہوئی ہے، یہ موسم ہے، اس میں سبھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر کوئی غیر مومن آنا چاہتا ہے تو ویلکم، اس کا کرائٹیریا صرف ایمان ہے اور یہ داخلہ ہے، ایڈمیشن ہے، لیجئے، جو بھی کرو گے اس کا آگے نتیجہ آپ کو ملے گا۔ اگر داخلہ نہیں لیا تو پھر باہر بیٹھ کے جتنا مرضی سیم وہ کرتے رہیں جو سٹوڈنٹس کرتے ہیں جن کا ایڈمیشن ہو چکا ہے، تو آپ کو وہ والی سہولتیں نہیں ملنے والی، فوائد کہ جو ایڈمیشن کے ذریعے۔ ایمان پہلی شرط ہے۔ ایمان میں 6 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز میں یہ کیوں گنوا رہا ہوں آپ کو پہلے پتہ ہے، لیکن یاد دہانی کے لیے ہم ڈیلی اپنے گھر کی ڈسٹنگ کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں یہ ہے یہ نہیں ہے، گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے تیل پانی دیگر چیزیں، ہوا کتنی ہے، سارا کچھ دیکھتے ہیں۔ ایمان میں پہلی چیز چیک کریں، دنیا کا سب سے بڑا امن اللہ نے رکھا ہے تو ایمان میں رکھا ہے۔ اگر آپ سیفٹی چاہتے ہیں تو سب سے بڑی سیفٹی دنیا اور آخرت کی اسلام میں رکھی ہے۔ ایمان میں پہلی چیز ان تؤمن باللہ، کائنات کا سب سے بڑا رشتہ خالق اور مخلوق کا ہے۔ سب سے بڑا رشتہ خالق اور مخلوق کا ہے، تو کیا ہم اس رشتے کو جانتے ہیں؟ کبھی ضرورت میں تعلق جوڑا ہے، کبھی بلایا ہے، کبھی گئے ہیں؟ رمضان کے مہینے میں روزوں کا فائدہ نہیں ہے اگر آپ کے پاس 4 چیزیں نہیں ہیں۔ آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور عمل سے اس بات، کیا اللہ ذات میں اکیلا ہے، میرے رب کا کوئی شریک نہیں۔ اگر آپ نے پہلے کبھی نہیں بولا تو زبان سے اقرار، دل کو حاضر کر کے، عمل سے آئندہ میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں، وگرنہ روزہ منہ پہ مارا جائے گا۔ یہ بیس ہے۔ آج ہمارے بچوں کے اسکالرشپ کا سیٹ اپ چل رہا ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، بیان حلفی ہونا چاہیے۔ یہ بیان حلفی ہے، تصدیق نامہ ہے، کیا کہ رب کی ذات میں کسی کو نہ رب کا بیٹا مانتا ہوں، نہ بیوی مانتا ہوں، نہ کسی کو رب کے نور کا حصہ مانتا ہوں۔ اگر یہ نہ کیا تو حل اتاک حدیث الغاشیہ، وجوہ ہوئیں یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تسلی نارا حامیہ، بڑے بڑے عملوں کے ڈھیر اور پہاڑ رکھنے والے بھی اٹھا کے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، جن کا اللہ کے ساتھ یہ والا تعلق اور رشتہ نہ ہوا کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی باپ نہیں، اس کی کوئی ماں نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیوی نہیں، اس کے بیٹیاں نہیں، اور نہ کوئی اس کے نور میں سے نور، نہ جز میں سے جز ہے۔ قل هو اللہ احد، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ گر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آئیے بڑی محبتوں کے ساتھ مرد، عورت، بچے، جوان، بوڑھے، مسلکی جنگوں کو سائیڈ پہ رکھ کے، نام کے یہ جو شبہے ہیں اس کو تھوڑی دیر سائیڈ پہ کر کے رمضان کے مہینے کا استقبال پہلی محبت، پہلی بیس اور اساس کے ساتھ کہ میرا ایمان یہ ہے اللہ تو ذات میں اکیلا، اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ ان تؤمن باللہ، رینیو کیجیے عقیدے کو۔ اللہ ساری دنیا کو تو نے دیکھنے والا بنایا ہے، مگر کوئی تیرے بصیر ہونے جیسا بصیر نہیں۔ دنیا سنتی ہے، تو نے طاقت دی ہے، لیکن تیری سماعتوں جیسی سمیع کوئی ہستی نہیں۔ اللہ ساری دنیا کچھ نہ کچھ تو نے قدرت دی ہے، لیکن ان اللہ علی کل شیء قدیر،
تیری قدرتوں کے ساتھ کوئی نہیں، نہ کوئی تیری صفات کا حامل ہے. تو کسی کو کچھ دے دیتا ہے تو وہ تیری عطا ہے، لیکن وہ تیری صفت غیب، صفت علم یا صفت قدرت، اس کا وہ مالک بن جائے، نہیں، مالک صرف تو ہے. تیسری چیز، اللہ، میں بالکل کلیئر کٹ یہ بات کہتا ہوں اور یہ میرا ایمان ہے، ساری کائنات کی باتیں ایک طرف، ان خیر الحدیث کتاب اللہ، دنیا کے سارے اقوال زرعی اللہ تیری کتاب کی ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ میرا ایمان ہے. سب سے بہترین کتاب تیری کتاب، تیرا سلیبس، امپورٹڈ، عرش بری سے اہل زمین کے لیے بھیجا ہوا، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے. یہ کہاں کام دے گا میں آگے چل کے ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ کہ یہ ایمان کام کیسے دے گا اور کیسے لوگ آپ کو یہاں سے بہلا پھسلا کے دائیں بائیں لے کر کے جائیں گے. رمضان اور قرآن ہی کا تو رشتہ ہے، اور یہیں سے آپ کو کہا جائے گا کہ نہیں جناب چھوڑیے، یہ قیام اللیل، یہ تراویح حضور نے تو نہیں کی ہے، آپ ایسے ہی کر رہے ہیں، یا حضرت عمر نے کروائی تھی رضی اللہ تعالی عنہ لہٰذا ہم نہیں کرتے. جناب اچھی طرح سنیے، رب کے ساتھ ان تؤمن باللہ، مالک نہ تیری ذات جیسی کسی کی ذات، نہ صفات جیسی صفات، نہ بات جیسی بات، اور نہ تیری اوقات جیسی کسی اوقات ہے. جو طاقتیں تجھ میں ہیں تو کل زمانے کو الٹا کے رکھ دے، لیکن تیرا کوئی کچھ بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا. تو سب کو جھکا دے، انہیں جھکنا پڑے گا، لیکن تجھے کسی کے سامنے جھکنا پڑے ایسا کچھ نہیں ہے. یہ توحید الوہیت ہے. اللہ تو الہ ہے، تو معبود ہے، میں تیرے سامنے جھکنے والا، نظر بھی جھکی، پلک بھی جھکی، آنکھ بھی جھکی، فکر اور سوچ بھی جھکی، دل دماغ بھی جھکا جھکا، مٹا مٹا اور ماننے والا. آمنت باللہ، یہ پہلی چیز. اور دوسری، وملائکتہ، اللہ تیرے اور تیرے بندوں کے درمیان جو اصلاح کے لیے رابطہ ہے، اللہ میں تیرے سارے فرشتوں پر ایمان لانے والا، لیکن سب سے بڑا میرا ایمان جبریل امین پہ ہے. وہ جو وحی لے کے آتا ہے وہ میرا دین ہے، وہ حق ہے، وہ حقیقت ہے. اس جبریل سے ہٹ کر کے اگر کوئی مجھے ٹیچی پہ لگائے، ایچی پہ لگائے، پیچی پہ لگائے، میں اس کے ساتھ لگنے والا نہیں ہوں. میں وہی لوں گا جو جبریل امین لے کر کے آیا. سر جی اپنے آپ کو واضح کیجئے. اللہ پہلے بیس مانگ رہے ہیں، اساس ہے ایمان کی. ان تؤمن باللہ وملائکتہ، اللہ جو تیرے فرشتے ہیں، حقیقی فرشتے، سب پر ایمان، لیکن بندوں اور خالق کے درمیان رابطے کے لیے، وحی کے لیے جس امین ہستی کو تو نے چنا ہے میرا اس پر یقین ہے. تیسری چیز، وکتبہ، اللہ میں دنیا کا نصاب پڑھوں گا، میری ضرورتیں ہیں، میں نے فن پڑھنے ہیں، میں نے یہاں جینا ہے، جینے کے لیے جو تو نے ضروری قرار دیا ہے میں اسے دنیا کی حد تک رکھوں گا، لیکن میرے دین، میری دنیا، میری آخرت، میری زندگی، میری موت، میری قبر، میرا نشر، میرا حشر، میری پیشی، تیرے سامنے حساب و کتاب، میرا میزان، اللہ وہ حوض کوثر، وہ جہنم اور جنت، یہ سارے معاملوں کی معلومات لوں گا تیرے اتارے ہوئے نصاب اور کتاب قرآن مجید سے. اللہ پہلی کتابیں ہیں، اولڈ سلیبس ہیں، میرا ان پر یقین ہے، تو نے اتارا تھا، پہلے لوگوں کے لیے وہیں پہ ڈگری تھی، کامیابی تھی، لیکن وہ اولڈ ہو چکا. نیو سلیبس استعمال کروں گا، اسی کو پڑھوں گا. یہ 3 گارنٹیاں ایمان کی، اور چوتھی گارنٹی رب مانگتے ہیں یہ بھی دے کہ یہ قرآن تو نے مرضی سے نہیں اس کے بارے میں بیان دینا. آج پڑھے لکھے لوگ ممبر پہ بیٹھ کر کے بڑے دھڑلے کے ساتھ کہتے ہیں بھائی قرآن نہ پڑھنا، قرآن ترجمے سے پڑھو گے گمراہ ہو کے مرو گے. رحمان وی آئی پی کوڈ لگا کے چمکتے مونوگرام ہولوگرام سے 1459 سالوں میں جس کا کوئی توڑ نہیں لا سکا، اللہ تعالیٰ نے ایسا پاس ورڈ لگا کہ الف لام میم، پھر بولا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اللہ کہتے ہیں باعث ہدایت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اللہ کہتے ہیں شہر رمضان قرآن رہنمائی، یہ تو تمہارا گائیڈ ہے، یہ راہبر ہے، یہ تمہیں رستے دکھاتا ہے، یہ حق و باطل کا فرق بتاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ گمراہ کرتا ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. جو گمراہ ہونا چاہے تو پڑھ کے گمراہ کر دیں گے، لیکن جو اس امید سے آئے کہ مجھے پاس ہونا ہے، مجھے رب کے پاس جانا ہے،
اس کو ہم پاس کریں گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. کوئی آئے تو صحیح، ہم اپنے رستوں پہ بڑی جگہ دیتے ہیں اور پروٹوکول دیتے ہیں، صراط مستقیم دیتے ہیں اور اپنی جنت تک لے آتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دوڑو جتنا دوڑنا ہے. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. اگر مقابلہ کرنا ہے تو اس راستے پہ کیجئے. یہ قرآن کا راستہ، صاحب قرآن کا راستہ، یہ ہے وہ میرا راستہ، اس پہ چلیے. فاتبعوہ، اس کی پیروی کیجئے. یہ پہلے ہے، روزہ بعد میں اللہ نے دیا ہے. کتنی گارنٹیز ہو گئیں؟ 4. 5ویں گارنٹی، دنیا میں سارے ڈر نکال کے ڈر رکھنا ہے تو اس کا رکھیے جو آپ کی صحت کو مرض میں بدل سکتا ہے، جو آپ کی جوانی کو بڑھاپا دے سکتا ہے، جو آپ کی زندگی کو سکرات میں مبتلا کر سکتا ہے، جو سکرات کے جھٹکے دے کے ملک الموت اور اس کے آوان کو بھیج کے آپ کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے. جہاں دنیا کے ڈاکٹرز، طبیب، حکیم، ادیب، مہربان، خیر خواہ، بیوی بچے، رشتہ دار کھڑے کے کھڑے رہ جائیں، وہ لینا چاہے تو ان سب میں اچک لیتا ہے. اس کا ڈر رکھنا ہے تو موت کے پھٹے کا ڈر رکھنا ہے تو جنازے کی 4 پائی کا خوف رکھنا ہے تو اس کفن کی چھوٹے سے سادے لباس کا ڈر رکھنا ہے تو خالی جیب یہاں دنیا سے جانے کا ڈر رکھنا ہے تو آگے قبر کی بند کوٹھڑی کا پہلی رات کا حساب و کتاب کا جہنم کے گڑوں کا اور وہاں کی پکڑ کا آخرت کا پیدا کر. پھر روزہ رکھ، پھر روزہ مزہ دے گا. 6ٹھی چیز، میں جہاں رکھوں میرے ساتھ راضی رہنا، میرے شکوے نہ کرنا. شکوہ بیوی کرے تو مرد کو کبھی بھی دل سے گوارا نہیں ہوتا. شکوہ شوہر کرے تو بیوی ٹوٹ جاتی ہے. شکوہ اولاد کرے تو والدین زندہ زمین میں گڑ جاتے ہیں. شکوہ والدین کریں، اولاد کی شکل و صورت اور تیور بدل جاتے ہیں. شکوہ آپ سے کوئی بھی، آپ انعام، اکرام، اپنی اپروچ، اپنی محبت، اپنی طاقت، اپنی قوت استعمال کر کے خیر خواہ بن کے، محب بن کے، مہربان بن کے لگا رہے ہوں دن رات، اور کوئی آگے سے کہ آپ نے میرے لیے کیا ہی کچھ نہیں. تیرے رب نے تجھے عدم سے وجود دے کے، جسم دے کے، جسہ دے کے، آنکھ جیسا آلہ دے کے، کان جیسی سماعتیں دے کے، زبان جیسی جو ہے طاقت گویائی دے کے، دانت جیسے پتھر اور چکی دے کے، اور گلے اور تالو آواز سوز ساز دے کے، یہ سانس کی نالیاں اور پھیپھڑے دے کے، تجھے دل اور دل کی دھڑکنے، خون روانی دے کے، پیٹ، میدا اور دنیا کی بہترین غذا کی مشینری اور طاقت کا سورس دے کے، اللہ نے تجھے تیرے وجود میں نفس عطا کر کے، تیری فصل اور نسل کی بڑھوتری کے لیے تیرے اندر سسٹم پیدا کر کے، اللہ تعالیٰ نے تیری کمر اور تیری پشتیں جاری رکھنے کے لیے اللہ نے تیرے وجود میں گھٹنے اور ٹانگیں اور طاقت تیرے کو اٹھانے کے لیے پاؤں دے کے، یہ زمین دے کے، کل کائنات دے کے، ہوا فضا دے کے، ایک ایک نعمت سے نوازا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور جھوٹے کس چیز پہ جھٹلا رہا ہے، کس چیز پہ شکوے کر رہا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک ما لکم لا ترجون للہ وقارا. او بے وقارے انسان، میں نے تو تیری تکریم کر ڈالی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، اور تو شکوے کر رہا ہے لوگوں کے سامنے. رب نے مجھے دیا کیا ہے، مجھے ملا کیا ہے، میں غربت میں مر گیا ہوں. پتا کر تیرے سے نیچے کتنی آزمائش میں ہیں مگر وہ میرا شکر ادا کرتے ہیں. پتا کر تیرے سے کتنی زیادہ دولتوں والے ہیں مگر ان میں اکڑ نہیں، گردن میں سریا نہیں، جھکے جھکے سے، مٹے مٹے سے. لہٰذا تقدیر پہ راضی ہو، میں نے تیرے مقدر بوڑھے نہیں بنائے. قسمت پہ راضی ہو، میں نے جو تقسیم کیا ہے با کمال کیا ہے. اپنے نصیبے پہ ذرا رونا سیکھ، آنسو بہا کہ تو نے کہاں کمیاں کی ہیں. کبھی یہ تنقید کی انگلی اپنی طرف بھی موڑ، پھر روزہ رکھنا. حضرات یہ 6 چیزیں بیس میں ڈالیے. رمضان مزہ نہ دے تو مجھے کہنا. اب آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. اس وقت ہم ذرا اوپر چلتے ہیں. اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ جب بھی لے کے جانا، اعلیٰ علیین میں لے کے جانا، اللہ کہیں اس جگہ سجین کی قید خانے میں نہ لے کے جانا. اللہ اکبر. ذرا چلتے ہیں.
محبوب کو بلا کے رب نے سب کچھ دکھا کے کہا کہ اپنی امت کو خوشخبری دیجیے. جی اللہ جی کیا خوشخبری دوں؟ کہا میں ان کے لیے رمضان کا استقبال 12واں مہینہ لگاتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پہ فرض ہے، تم نے روزے رکھنے ہیں. روزے کا ماحول کیا ہے؟ رمضان کے 29-30 دنوں کا انداز کیا ہے؟ فرمایا پورے 11 مہینے جو ہوتا رہا، میں نے آگ جلوائی، میں نے جہنم کو بھڑکایا، سعیر بنایا، شعلے، اور معاذ اللہ کیا کیا نہیں، اس میں ہزاروں سال جلائی گئی، سیاہ کر دی گئی، ہزاروں سال جلائی گئی، سرخ کر دی گئی، ہزاروں سال جلائی گئی، سفید کر دی گئی. حضرات ہمارے تندور کا اصول ہے، جب ہم اسے شروع میں، اگر آپ نے کبھی جلایا ہو تو پتا ہوگا، پہلے یہ مٹی جیسا پنکش تھوڑا ہوتا ہے، پھر ہم جب اس کو آگ دیتے ہیں تو یہ سیاہ ہوتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے یہ سرخ ہو جاتا ہے، پھر بھی ہم اس میں ایندھن بالن ڈالتے رہتے ہیں جب تک سفید نہیں ہو جاتا. ماں روٹی نہیں لگاتی تھی. اللہ تیاری کر رہے ہیں جہنم کی، لیکن جہنم کا معاملہ الٹ ہے، جب بالکل کالی سیاہ ہو جائے گی وہاں جس کو ڈالنا ہے قیدی کا لباس، جہنم کی قید کا لباس. یہ جو سڑکوں پہ تارکول ہے نا، یہ دنیا کی ہے، پتہ نہیں اس میں ملاوٹ بھی ہو سکتی ہے، سارا کچھ یہ چپک جائے تو اترتی نہیں. سلفر اور تارکول خارش کا یہ لباس دے کے جسم پہ چپکا کے پھر اس کو آگ میں ڈالا جائے گا. چاروں طرف سے پیک ہے، کوئی جگہ کھلنے والی نہیں. ہم انشاءاللہ رمضان کے جمعوں میں اس خوف اور اس ہیبت اور اللہ کے ہاں جو بدترین نافرمانوں کا ٹھکانہ ہے اس کا تذکرہ کریں گے، لیکن اللہ اس سے محفوظ رکھے. اللہ کہتے ہیں محبوب ان کو بتا دو جب رمضان آتا ہے غلقت ابواب جہنم، میں اتنا مہربان، میں کہتا ہوں یار بوئے باریاں بند کر دو، ٹھنڈ پاؤنی ہے تو پھر گرمی کا دی، اے سی لگا ہو، الماری لگی ہو، پھر ہم ونڈو نہیں کھلی رکھتے. بچوں کو بھی کہتے ہیں رکھنے بند کر دو، روشن دان بند کر دو، الماریاں بند کر دو، جتھوں تتی ہوا آوے وہ دی کی لوڑ ہے. شب وصل ہے گل کر دو سب چراغوں کو، خوشی کی بزم میں کیا کام ہے جلنے والوں کا. استقبال ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے. اللہ نے جہنم بند کر دی ہے، کتوں تتی وا نہیں ہونی، کوئی ڈراؤنی شے نہیں رکھی، صرف محبت، صرف رحمت، صرف قربت، صرف دعوت. اللہ جہنم بند کر دی گئی ہے، لیکن ساڈے بیلی سانو تنگ کردے نے، وہ نہیں آن دیندے. میں تے آنا چاہنا، وہ نہیں آن دیندے. اللہ کہتے ہیں وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ، تیرے سنگی، تیرے یار، تیرے بیلی، تیرے ہمزاد، تیرے کرین، تیرا سایہ، تیرا اسیب، تیرا جن، تیرا جنات، تیرے جو بھی بہانے ہیں نا، اے میں بن دیتے نا. کوئی آپ کو آ کے مائل کرے، قائل کرے، گھائل کرے نہیں ہوگا. اگر رب پر یقین ہے، پیغمبر کی سچی بات پر یقین ہے، تو واقعی شیطان بجے ہوں جے. اللہ کہ ہم نے اپنے آپ کو شیطان نہ بنا رکھا ہو. من الجنت والناس، میں الزام ان کو دیتا تھا، قصور میرا نکلا. قیامت کے دن شیطان نے کہنا ہے میں تیری کدی باں پھڑی سی، کدی انگلی پھڑی سی، کدی ہاتھ پھڑیا سی. ابو جہل کو مکے سے پورے لشکر کے ساتھ چلا کے لے آیا. آگے جب بدر میں دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، فرشتوں کو، میں وہ لفظ کیسے بولوں، حدیث کے لفظ ہیں، ہوا نکلنے لگی، بھاگنے لگا. انہوں نے کہا او ادھر آ، تو سانو کہندا سی ایویں تے اج کم پا داں گے تے تانوں کہا نہیں، جو میں دیکھ رہا ہوں تمہیں نظر نہیں آ رہا. قیامت کے دن کہے گا میں نے انگلیاں نہیں پکڑی، میں نے ہاتھ نہیں پکڑے، میں نے تو جسٹ تمہیں رستہ دکھایا تھا، اپنایا آپ نے، چل کے آپ گئے. تو سر جی پیڑے یار بھی بج گئے، شیطان بھی باندھ دیا گیا. اللہ جی اور کیا ماحول ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں محبوب ان کو کہہ دو میں فتحت ابواب الجنہ. ویسے جنت ڈیلی بند ہوتی ہے، ڈیلی کھلتی ہے. کیسے ہے؟ اللہ نے اس کو آٹو سسٹم پہ رکھا ہے. جیسے مثال دی جا سکتی ہے قریب کرنے کے لیے، اللہ کی تو مثالیں ہی اعلیٰ ہیں. جیسے ہمارے پاس نہیں یہ آٹو ڈور کھلنے والے سینسر پہ، کیمرے پہ لگے ہوئے، ہم جائیں گے کھل جائے گی، ہم نہ بھی جائیں وہاں کچھ ایسی چیز آگے شو کریں جس کو لگے، آگے بھیجیں کوئی چیز اپنے، کوئی ڈانگ سوٹا ہی اگے انہوں بخا دی، وہ کھل جائے گا. اللہ کہتے ہیں تو ابھی لیٹ ہے، تو اپنا عمل بھیج، میں جنت کے دروازے کھولتا ہوں. اللہ کیسے کھلتے ہیں؟ وضو کر، میری شہادت کی گواہی دے، اسی وقت دروازے کھلیں گے. جب دنیا میں کوئی وضو کرتا ہے اس کے لیے وہ
दरवाजे खुलते हैं। घर में औरत नमाज पढ़ती है, रोज़ा रखती है, शौहर की मौजूदगी में खिदमत, इताअत, फर्मा बरदारी और उसकी अदम मौजूदगी में जान माल इज्जत आबरू की मुहाफिज बनती है। जब जब ये करती है उसके लिए तब तब दरवाजे खुलते हैं। और भी कई मौके हैं जहां दरवाजे खुलते हैं, लेकिन ये ऐसे होता रहेगा। 11 महीने ऐसे होता है। रमज़ान में पूरे जितने दिन हैं, 29 दिन या 30 दिन, अल्लाह ताला इसको खोल के रखते हैं। ये दरवाज़ा बंद नहीं होता, उसका सिस्टम खुलने बंद होने वाला ख़त्म, सिर्फ खुले रहते हैं। फुतिहत अबवाबुल जन्ना, अल्लाह जी जन्नत के दरवाजे खुल गए, बीच में 7 आसमान में हैं, हम क्या करें। मैं एक पिंड च गया तो उथे शोर पे आप ही यार मसीत नहीं खुली, तहज्जुद पढ़नी है, 5 10 7 बंदे गली च। हम उठ के गए, दरवाज़ा नॉक किया, मेन गेट बंद था। कारी साहब ने फोन लाया, मुअज्जिन मस्जिद नूं, उन्होंने फोन सुनिया, कहंदा उस्ताद जी कसम चका लो मसीत दे चारे बूहे खुले ने। कौन से अंदर वाले? 1 2 3 4, जितने अंदर थे वो खोल के बैठो। सर जी अंदर के दरवाजे खुले हैं तो क्या करूं, जन्नत के दरवाजे खुले हैं, अल्लाह आसमान के दरवाजे। कहा इल्ला व फुतिहत अबवाबुस समा, आसमानों के दरवाजे भी मैं खोल देता हूं। वस्समा ज़ातिल बुरूज, मुझे बुर्जों वाले आसमानों की कसम, मैं तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारी देर है, आओ सही, दूर हैं तुम्हें नहीं दिखते अलग बात है। अल्लाह जी खोले ने जी। कई दफ़ा ऐसे होता है शादी हाल का मेन गेट भी खुला होता है, ऊपर ऐसा आदमी खड़ा होता है जिसको देख के हमारा जाने को दिल नहीं करता, या जाने भी लगे तो रोक देता है। अल्लाह जी असी आना चाहते हैं, कोई डकेगा तो नहीं। अल्लाह फरमाते हैं वफुतिहत अबवाबुर रहमा, मैं सिर्फ जन्नत और आसमान के दरवाजे नहीं खोलता, मैंने तुम्हारे लिए अपनी रहमत के दरवाजे भी खोल दिए हैं। मेहरबान कदरदान। अल्लाह जी वेख के झिझक आ जाए फिर की करिए, क्या मैं अपे आवाज मार लांगा। फैसलाबाद के कुछ बाजार ऐसे हैं, एक दफ़ा इत्तेफाक से जुमा मुझे शहर पढ़ना था, तालब इल्मी का दौर था, कचहरी बाजार से गुजरना था, मंजा लाया 3 4 भरा ने, एक चुक चुक के सुट्टी आउंदा है, एक आवाज़ां लाई आउंदा है, वड्डा लै जाए, दूजा कहता है 10 रुपये, छोटा लै जाए 10 रुपये। सस्ता दौर था, लगे हुए हैं जी सामान बेचने, लोग धड़ाधड़ बाकियों को छोड़ के वहाँ आ रहे हैं। कई दफ़ा बंदा दूसरी दुकान में भी जा रहा होता है, पिछला आवाज़ मार लेंदा, बाजी इथों लुटे जाओगे, इधर आ जाओ। बुला रहे होते हैं, आवाज़ें दे रहे होते हैं। नहीं यकीन आता तो जहांगीर मुर्ग पुलाव का माजी याद करें। एक तरफ पाजी आ जाओ इधर आ जाओ, ऐसे है वैसे है। ये दुनिया हो सकती है। अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल के जहन्नम बंद करके, शैतानों को बंद करके, रहमत के दर, आसमान के दर खोल के खुद आवाजें लगाता है, या बागी अल खैर अकबल, की चाहिए जे आओ, माल खुला है रब्बे जुल जलाल दा, हर रहमत मिलेगी, हर चीज मिलेगी, जो चाहिए मिलेगा, आ जाओ या बागी अल खैर अकबल, या बागी अल खैर अकबल। छोटे तुम ही आ जा, वड्डिया तुम ही आ जा, जवान भी आए, बूढ़ा भी आए, बुजुर्ग भी आए, मर्द भी आए, औरत भी आए, मानने वाला भी आए, ना मानने वाला भी आए, आ जा, सेल लगी है। तो जेड़ा थोड़ा दूर जान दिया हुआ या बागी अशर अक्सर, वो कितने चले हो, आ जाओ, उत्थे नहीं जे कुछ लभना, बस ऊंची दुकान फीका पकवान है, वहां आगे शैतान है, उन्होंने मैं बने हैं, उत्थे माल मूल कोई नहीं जे, लौट आओ। रमजान में न लौटे तो कब लौटोगे? मुझे यूं लगता है कि रब खुद लेने आ गया है। बदकिस्मती है कि जो फिर ना करे। ये रब की तरफ से इस्तिकबाल है। अब आइए, हमने आगे क्या करना है। सबसे पहली चीज मोहम्मद रसूल सल्लम का फरमान सुनिए, शक मिटाइए। दाग लग गया है, इसको धोइए, पानी से धुलता है तो ठीक, नहीं तो साबुन लगाइए, साबुन से भी नहीं धुलता, ब्लीच लगाइए, सरफ लगाइए। जिद्दी से जिद्दी दाग भी कपड़े से उतार लेते हो, धोबी को दे देते हो। आइए जरा जहन वाश कीजिए, लोगों ने बड़े धब्बे लगा रखे हैं। रमजान का पहला गिफ्ट है चांद देखना। दुनिया कहती है जी बाकी 11 महीने तो चांद नहीं वेखी था, ये 12वें महीने की रोला है। सर जी ये रोला है कि वो 11 महीने इस 12वें महीने जैसे नहीं है। यहां एहतियात की क्यों जरूरत है? एक रोजा जाये हो गया, या वो रोजा नहीं, उस दिन आपने रोजा बना लिया और उसको फर्ज करार दे दिया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म जाता रहेगा, सूमू लिरुयतिही, पहले चन्न वेखो फिर रोजा रखो। हमारा ये ज़ौक़ खत्म हो गया है। सर जी अज दे नौजवानों को की पता चन्न की हुंदा, कि मौलवी वेख लेगा, दूरबीना लगियां ने, रोए ते लाल कमेटी ਲੱਖਾਂ रुपए वो लेंदे ने, सानू किहड़ी वक्त पे आप ही असी वेखीए। हुक्म था, अम्मा जी
ਅੰਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਇੱਧਰ ਨਮਾਜ਼ ਤੂੰ ਸਲਾਮ ਫਿਰੇ, ਇੱਧਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਖਲੋ ਜਾਓ। ਚੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ। जुमला था अम्मा का, हदीस थी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उन्हें हदीस तो पढ़नी नहीं आती थी, लेकिन शायद ये उसी का तर्जमा था, सूमू लिरुयतिही, चन्न तको पहले। अपने पीछे नहीं लिखना तक चन्न पे जांदा ही, ओ वेख चन्न पे आउंदा ही, जरा चढ़दा वेख, ज़ौक पैदा कर, शौक पैदा कर, मोहब्बत पैदा कर। इधर नमाज पढ़, मस्जिद के ऊपर एहतमाम है, चला जा, छतों पे चला जा, देख जरा माहौल बना। ना दिसिया वक्री गल है, वेखण वालियां च ना ते आएगा। बच्चों में ज़ौक तो पैदा होगा, कहेंगे बच्चे साडे अब्बा जी एवें करते सी, साडी। मैं आज अपनी माँ को याद कर रहा हूं कि नहीं, बाप साथ खड़ा होता था, पुतो मैनू दिस पिया है, अब्बा जी सानू नहीं दिसिया। पुत्र तुहाडियां ते नज़रां तेज़ ने, मेरी ते उन्नी तेज़ नहीं, मैनू फेर भी दिस पिया है। ओ वेखो, फिर मोढियां ते बहाउणा ते उंगली अगे करनी ते चेक कराना। अल्लाह ऐसे बाप नसीब कर दे हमारे बच्चों को, ऐसा ज़ौक दे दे, ऐसा शौक। चांद देखना है, चांद देखने के बाद अगला काम, चांद दिख गया है, सारी दुनिया के वाह वेले, परापो गंडे, सच झूठ, उनकी बगावतें एक साइड पे। लोगों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, मन कामा रमजान, अभी रोजा नहीं, पहले क़याम है फिर सियाम है। अखां बंद करके भी कोई तुहानू गुमराह करदा है ना, चुक के साइड ते कर दो। मोमिन की सबसे बड़ी निशानी ये होती है, उन्हें ना तेल लाया होंदा है ईमान दा, जेड़ा आवे स्लिप करके आओ, चल तुम ही उधर चल, बहन ही नहीं देंदा नक ते मक्खी नू। ये गंदगी की मक्खी नहीं बैठने देंगे। वो जी कहाँ है जी नमाज, ये क़याम, ये मौलवियों ने मुसल्ले, ये फुलान है। इन्हां नू मौलवी सौखा तीर लभदे ने, मारदे ने, बात मौलवी पे डाल के असल में रद्द इस्लाम को कर रहे होते हैं। मैंने देखा है यहाँ आके। रसूल सल्लम क्या कहते हैं, मन, ओए मनण वाले मन, ये मन उमूम कल, जिस किसी ने भी कामा, मुसल्ली होवे, तुसी उन्होंने मुसल्ली आंदे हो, तुसी उन्होंने चूड़ा कहंदे हो, तुसी उन्होंने भैड़ा कहंदे हो, आप उसे जो मर्जी बोलते हो, इलाके का चौधरी, वडेरा, नंबरदार, खान, सियासतदान, सब के सब जो भी मानने वाला है, मन आए कामा, क़याम करे। फर्ज नहीं है, लेकिन फ़र्ज से कहीं ज़्यादा एहतमाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया भी है। पूरी ज़िंदगी में यह क़याम मेरे और आपके महबूब ने सिवाय मुज़दलिफ़ा की रात कहीं नहीं छोड़ा। ये एडा ही सी। वो जी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हुज़ूर की ज़िंदगी नहीं है, सीरत नहीं है, आप पढ़ देख मेरे महबूब की रातें, घर के अंदर, मस्जिद के अंदर, जमात के साथ, लोगों के साथ मिल करके, हर हालत में। बहरहाल क़याम ज़रूरी है, किया है, मजबूरी है। जेड़ा भी आ गया इत्थे माशाअल्लाह, हर वो बंदा जेड़ा NFT ते खेड रहा, उस्ताद जी मेरा डॉलर, मेरे डॉलर, मैनू टाइम है, मैं बिजी हाँ, इस टाइम नहीं। जो अल्लाह ताला दे रहे हैं, अता कर रहे हैं, मन काम रमज़ाना ईमानम वहतिसाबा, जिसने क़यामुल लैल कर लिया। सर जी अगर कोई धोखा दे रहा है, आपने कोई क्लिप सुन रखा है, आपने किसी को मोटिवेशनल, आपने किसी को वो ज़हन में शुकूक व शुबहात, वहीं पे पढ़े आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क्या पढ़ना है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ज्यादा वहम आने लगे, नमाज में आपने कहा खिंजब शैतान आता है, अगर शक डाले, चल शाबाश दफा हो, तेरा मेरे ईमान के साथ, रहमान के साथ, मेरे और अल्लाह और बंदे के दरमियान तेरे ताल्लुक का क्या काम है? तू कौन होता है रुकावट डालने में? साइड पे हो, मजा फिर आएगा। जुट जाइए, कामा इदां दा समान खाओ पियो, 8 घंटे ड्यूटी करनी होवे, सवेरे तगड़ा नाश्ता करके जाता मजदूर। सर ऐसा ईमान का नाश्ता करें, ऐसा लंच लें, ऐसा डिनर लें, इशा के बाद खड़े हूं तो यकीन करें कहीं पाँव पे खारिश ना हो। ये तभी मुमकिन है जब ज़ौक़ अगले इमाम जैसा हो। इमाम जब बाज़ौक़ होके खड़ा होता है ना मुसल्ले पे, ना उन्होंने खुरक होंदी जी, ना उन्होंने खारिश होंदी जी, ना वो थकदा जे, ना पैरों ते चूंडियां पैंदियां ने, ना कीड़ियां टुरदियां ने, ना मसला बनता है। फिर लंबे लंबे क़याम, वरम भी पड़ जाए और कोई पूछे जी गुनाह भी कोई नहीं, लोड़ भी तुहानू कोई नहीं, फिर इन्नी पढ़ दे जे। हुजूर कहंदे ने अफला अकूना अब्दन शकूरा, मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊं? सर जी चेक करें, जितना आपने कमा रखा है
ਪਿਓਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਖਪਣ ਡਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਤਗੋ ਦੋ ਭੱਜ ਨਾ ਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਸਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ, ਆ ਜ਼ਰਾ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰ ਲਓ। अगर इंसान को पता चल जाए कि जन्नत में सबसे ऊंचा महल किसे मिलना है, फ्रंट का महल किसे मिलना है, इत्थे सिर्फ 2 रकातां 4 रकातां 8 रकातां 11 रकातां पैणियां ने, कभी ना छोड़े। लेकिन प्रॉब्लम ये हम कमज़ोर हो जाते हैं, कुछ पढ़ रहे होते हैं, कुछ पीछे गप्पे लगा रहे होते हैं, कुछ भाग दौड़ रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं। मन कामा, खड़ा होना, स्टैंड लेना सबका काम नहीं है। जो खड़ा हो गया अल्लाह क्या देंगे? रमज़ान का गिफ्ट। ਪਿਛਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਆਮਲੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਜ ਤੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। 900 ਚੂਹੇ ਖਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਹੱਜ ਨੂੰ ਚੱਲੀ। पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, ज़िंदगी के गुनाह लाप अलाप हर चीज़ पाप गिन लेते हैं। लेकिन अल्लाह कहते हैं नहीं, मैं पिछले तेरे गुनाहां नूं जिंदगी नूं तकांगा भी नहीं तो वेखांगा भी नहीं, तो ना किसी लख बोलते रहन, मैनू परवाह नहीं, तेरे पिछले खाते साफ। सर जी रमज़ान आ रहा है, खाते साफ करवाएं। अगला काम, इमाम जब सलाम फेरे, इमाम जब सलाम फेरे, आपको पहली नाइट मुयस्सर हो, दरमियान में मुयस्सर हो, आखिरी रात में मुयस्सर हो, पूरी रात में किसी भी वक्त इमाम सलाम फेरे, जाके सौ जाओ। रसूल सल्लम ने गारंटी दी है, तेरे सुत्ते का भी कैश लगता रहेगा। ऐसा कोई नहीं है। अमूमन चपड़ासी सोया हुआ ना, गेटमैन ये बूहे ते मालक वहिंदे हुण कैमरे चू, ते आण के कहिंदे आ की करन डिया, उठ जा बस फारग हो जा, सी बंदा बदल लांगे। अल्लाह कहिंदे नहीं, तू आ गया है, एंट्री पाई है, तेरी हाज़री हो गई है, हुण तू जाके सौ भी मैं क़याम ही लिखना है, मैंने इबादत लिखनी है, मैंने अजर लिखना है, मैंने सवाब लिखना है, मैंने तेरी सोच की अप्रोच के ऊपर सारा कुछ देना है। ये जाके सो गया, इमाम के बाद जाने के तैयारी करनी है सहरी की। अगला गिफ्ट है रमज़ान का सहरी। मैं हर साल कहता हूँ, इस साल भी गुजारिश करूँगा, बीबियां तो भैणां ते किसे एक ते सारा भार ना पा दिया जे। सर जी सारे रल के चुकांगे तो ये सौख ही बड़ी है। तो जे एक धी राणी ते एक बहू ते या एक बीवी ते या एक बुढ़ी माँ ते ਉਹਦੇ ਤੇ बोझ पाया तो गल्लां नहीं जे बननियां। 1 to all जागो। घर च परौणे आए होण ते सरबराह सब तो अगे होंदा है, सबसे आगे होता है। मैं नहीं वेख्या कि मेहमान आण के जगावे, उठो जी चौधरी साहब साढ़े नाल आ जाओ, मैं उन्हें कहे हाले 5 मिनट रहिंदे ने, ठहर जाओ मैं आउना। सेहरी लग गई है, दस्तरखान लग गया है, बुलाया जा रहा है। जो घर में जितना ज्यादा तगड़ू और बिगड़ू है ना, वो नहीं लेट उठता। मैं नहीं जोड़ना, मैं आया हूँ 5 मिनट। खत्म करें ये चीज, मुहब्बत से जागें, सारे जागे। बाबा जी कुर्सी ढा के बह जान, पुत्र मैं तुहानू वेखण डिया, मेरा घर, मेरी बहार, मेरा गुलशन, नाले हाथ चुके नाले दुआ करे, इलाही सदा फूला फला फूला रहे ये गुलशन मेरी उम्मीदों का। बड़ी मुश्किल से ये बूटे मैंने पाले हैं, अल्लाह मैं टुर जावां ये फिर भी इदा रहन। आप बैठ जाएं, कुछ कर सकते हैं करें, कोई चीज़ पकड़ लें। आप जवान हैं, कोई दूध ले आए, कोई दही ले आए, जैसा जैसा घर का माहौल है वो पकड़ें। अम्मा जी के साथ, बहन के साथ, बीवी के साथ, बच्चों के साथ आगे बढ़ के चीज़ पकड़ें, लें दें, दस्तरखान लगाएं, बैठें। तो जिद्दी तो जिद्दी बच्चा भी ਜਿਹੜਾ सारी रात भी ना सुता होवे तो बड़ी मुश्किल नाल ਉਹਨੂੰ भी ठा लो, तो कुछड़े ला लो, तो गल पा लो, जो मर्जी है। तसाहरू, सिर्फ सेहरी खानी नहीं, तसाहरू पहले सेहरी लानी भी है, सेहरी बनानी भी है, सेहरी फिर लगानी भी है, फिर सेहरी खानी है, फिर दुआएं करनी है। यकीन कीजिए बरकत ही बरकत, पूरे 11 महीने का पैकेज बरकत दा अल्लाह ने रमज़ान च पा छड़िया। करेंगे इंशाल्लाह। ऐसी खुशी आपको ज़िंदगी में कभी नहीं मिली होगी अगर रल मिल के घर वाले कहन बिस्मिल्ला। इदां दी मसीते ना रोज़ खड़िया करिए अपने बंदियां नूं। आ सुन के ते हो गए ने, गल मसीत दी नहीं, ये मेरी कोई ज़ाती बात नहीं, ये मेरी कोई राय नहीं, मुहम्मद रसूल सल्लम का फरमान है, तसहरू फ़इन्न फ़िस्सहूरि बरका। आगे बढ़ते हैं, शेरी कर लिए। मसला आ रहा है, अल्लाह जी एमरजेंसी है, मैं तो नहाना सी, नहाता नहीं, औरत भी इसी परेशानी में है, गुस्ल करना था, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, मौका नहीं है, टाइम थोड़ा है। अल्लाह कहते हैं टेंशन ना लो, मुझे नफीस बंदे बड़े पसंद है। आपने जो सीने में ईमान रखा है ना, उसकी सफाई इतनी है कि अल मुमिनु ला यंजुस। मैं सिर्फ तुम्हारे नफासत के लिए तुम्हें नहाने का, गुस्ल करने का कहता हूँ, नहीं तो मोमन कितने पलीत होंदा है।
ਤੇ ਕਾਫਰ ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਭਾਵੇਂ ਨਹਾਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਫਿਊਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਨਜਸ ਲੋग ਨੇ। मोमिन को तो मैं बड़ी शान से कबूल करता हूँ। आंतों में कितनी गलाजत होती है, मैं फिर भी आता हूँ, तू मेरी मसीते आ जा। मैं नहीं उधर वेखण लगा, तेरे मिसाने में कितना पेशाब है, बदबू है, स्मेल है, मैं डक्का ला छड़िया, तू आने वाला बन। अल्लाह जी मैं क्या करूँ? कहा सेरी करो तसल्ली से, सेरी करो। बाद में नहा के, अल्लाह जी लाइट नहीं है, फिर क्या हुआ? पानी नहीं है, फिर क्या हुआ? मसले हैं, वो तो लोगों लिए मसले होणगे। उतों मिट्टी का वट्टा पड़, 2 हथ रख, पढ़ बिस्मिल्लाह। अल्लाह जी की होया? अल्लाह फरमाते हैं तेरा गुसल भी हो गया, तेरा वजू भी हो गया, तू इदां दा आ जा। बंदे दा अल्लाह दी कसम मूड होवे ना, तो बंदा घर भावें जो मर्जी होवे, दाल पक्की होवे, कहंदा भाजी तुसी आओ मां हज़र बिस्मिल्लाह। तो कई दफ़ा घर 50 खाने बनाने होंदे ने, अगला कहण भी दिया होंदा मैं आना, कहंदे भाजी नहीं तुहाडी मेहरबानी, दिल कबूल नहीं कर रहा। यहाँ अल्लाह कह रहा है आ या बागी अल खैर अकबिल, नहीं नहाया आ जा, तयम्मुम कर ला आ जा, शेरी इसी हालत में कर ले आ जा। अल्लाह जी एक रोला छोटा जिहा होर, मैं लेट हो गया, घर वालियां नूं गालां कड्डां, तुसीं उठे नहीं, नहीं 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 कोई मसला नहीं, घर च कोई ना कोई चीज़ रात नूं रखो जिहड़ी भज के इधरों। अल्लाह जी मेरी तो महल्ले का मौलवी नहीं मैनूं जीण दिंदा। क्या कहता है? हजरात एक ज़रूरी ऐलान सुनिए, रोजे का टाइम ख़त्म हो गया है, खाना पीना बंद कर दियो। उत्थे ही सारा कुछ उठ गया। नहीं नहीं ओहदियां शानां ही होर ने। उन्हें कहा मैं तलूए फजरे सादक ते काज़ब दे विचला फर्क रखिया है। जब तक फजरे सादक तलू नहीं होंदी, जे हो भी गई है तो एडी केड़ी क्यामत आ गई है कि स्टक में उत्थे ही बंद कर देना, कटर लगा कट के इधर सिट दो, अद्धा इधर कर दो, शटर नहीं लगाया। मैंने हुजूर को कहा अपनी उम्मत को कहो जेड़ा प्याला श्याला हथ च पड़िया खा पी लो, 17 घंटे कढ़ने जे। ये भाबियां दा कौल नहीं जे, ना भाबियां दा कौला जे, ये मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई नरमी है। लेकिन ओनी ना लै लियो जे जिन्ने साडे भाबी लै भी लेंदे ने। ये भी कह दूं सर जी मैं उदों खाना पीना छड्डना जदों किसी आखिरी मस्जिद चों अजान नहीं आ जाती, ठीक है? या अपने मौजन को कह दिया होता है तू इन्नी लम्मी जान कहनी, इन्नी लम्मी कहनी, असी पका भी लईए, खा भी लईए, भांडे सांभ लईए, फिर उस तो बाद वो भी खुश होण दिया हुंदा जी लंबी अजान, एवें खिच्ची जाना, ये भी कोई गल नहीं। समझ रहे हैं? जो सहूलत है, जो आसानी है, फरमाया मेरी उम्मत जब तक आखिरी वक्त तक सेहरी करेगी खैर पे रहेगी। आखिरी का ये भी मतलब नहीं कि दिन चाड़ लो, लेकिन बहरहाल जो सहूलत है अल्लाह ने दी है। अच्छा अल्लाह जी मैंने रोज़ा रख लिया, दिन चढ़ गया, नमाज पढ़ ली, अब क्या करूं? अल्लाह जी कहते हैं इस रोज़े नूं सांभी, ये तकाजा है, प्रोटोकॉल है रमज़ान का। अल्लाह कैसे संभालूं? आपको बड़े सारे मसाइल आएंगे, 11 महीने की आदत बनी हुई होगी, कसम झूठी चुकनी, बाजी अल्लाह दी कसम है इन्हें दा तो पिया ही नहीं बाजी, मैं तुहाडे नाल जिहड़ा रेट लाउण डिया मैं तुहानूं पहले ही इन्ना घट कर दिता है, मैं किसी नूं अज तक नहीं, ये सारिआं नूं ये कही जांदा है। अल्लाह कहते नहीं झूठ ना बोली, मिलावट ना करी, धोखा ना दवी, आ ना करी, ओ ना करी, लड़ पवें तो गाल ना दवी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रोज़ों में ये आती है, सबसे ज़्यादा जंगे मुसलमानों की रोज़ों में होती है। जज्बाती, इंजन गर्म, मैदा गर्म, अग लगी, उतू ये जाम के मैं रोजेदार हाँ, मेरी रब नाल बड़ी बनी है। घर वाले फोन करके कहते आउंदे लई आया जे समोसे, घर बना लो, गैस कोई नहीं। हुण उत्थे गया, लाइनां लम्मियां लगियां ने, पहले मैनूं दे, उत्थे लड़ पैंदा, लड़ना नहीं। समोसे मिल गए, भागम भाग, टाइम थोड़ा है, एक मोड़ ते 5 साइडां तो मोटरसाइकिल आउण डईआं ते एक दूजे च गड्डियां ठोकीआं ते कीतियां, पहले मैं दूजे नूं तरजीह वाला कोई नहीं, उत्थे लड़ पैंदे ने, लीरो लीर कपड़े, खूनो खून मुँह हथ, लो जी रोजेदार जा रहे हैं। कहा तेरी भूख प्यास की मुझे ज़रूरत नहीं है, जिसने ये चीज़ें ना छोड़ी, लड़ाई झगड़े झूठ फराड, ये तो रोजे नूं बचाउणा है। अगली चीज़, अगर कोई फिर भी ज़बरदस्ती उत्ते डिगे, अल्लाह ने रोज़े को ढाल बना दिया, सौम जुन्ना। मैं मिसाल देता हूँ, कंपनी वाले अगे पिछे बंपर ला के भेजते हैं, तो सियाणे बंदे फिर अपने डालियां नूं ट्रक्कां नूं अगे वखरे जंगले लाए होंदे ने, वजे तो अगला वजे, वह नुकसान होवे, साडा सिर्फ जंगला खराब होवे, गड्डी नूं कुछ ना होवे।
اللہ کہتے ہیں جو بھی آپ سے لڑنے لگے روزے میں دکھاوا حرام ہے، لیکن یا اس کو بتا اور دکھا، انہوں نے کہا انی صائم، بھائی میں روزے نہ لاں یار، میری نہیں تو روزے دی حیا کر، میرے ہاتھ جوڑے نے میں نیویں راہ لینا، تو سچا تو ٹھیک، میری غلطی معاف کر دے، میں نہیں لڑنا۔ لڑے بھی تو نہیں یار میں نہیں لڑنا۔ اگر سامنے تھوڑا سا حیادار ہوا، روزے کے وقار کا لحاظ رکھے گا، آپ رب کی فرما برداری تے جیڑے اجر پینے نے وہ رب جانے۔ تھوڑی دیر بعد ذکر کرتا ہوں۔ اگلا کام ہے جڑا بہت ضروری ہے کہ روزے نو بلا وجہ شو آف نہیں کرے جانا۔ استاد جی کنے رکھے؟ وہ کہندا جی میرے 3، میں سارے رکھے۔ اس دفعہ ویسے رمضان اگے نالوں سوکھا نہیں، کوئی روزہ فیل نہیں ہویا، یعنی کسی طرح شو ہو جائے نہیں رکھیا۔ اثر ویلے موڈے تے رومال، جالی والی ٹوپی سر تے لئی، ہاتھ چ مسواک، مسیت دے لگے آن کے کہندے بھائی افطاری تے کل بندے بہتے نہیں سی ہو گئے، یہ چ دوسرے نہیں آئے ہوندے، تسی پھر کی کردے ہو؟ لگے کہ روزے دار ہے اور بڑا پکا ٹھکا مشور ہے۔ روزے کو دکھانا نہیں، بلا وجہ شو آف نہیں کرنا، اس کے اوپر اپنا آپ پیش نہیں کرنا ریا کر کے۔ اگر روزہ رکھا گیا تو رب مومن نہیں لکھے گا، مشرک لکھے گا۔ فرشتوں کو کہے گا یہ کھاتے چ لکھو مشرک۔ رب کو دکھاوا پسند نہیں ہے، اللہ نو نہیں چنگا لگتا۔ نماز پڑھنی ہے رمضان میں تو بھی ایسے۔ اگلا مرحلہ روزے کے اندر جو مسائل ہو سکتے ہیں، جس کے لیے بڑا اہم اور ضروری چیز ہے وہ ہے کہ آپ نے اپنے روزے کو کھولنا کیسے ہے۔ یہاں کے بڑے سارے لوگ پھنس جاتے ہیں۔ روزے کا سائز چیک کر لیجئے گا، مسنون سائز ہے تو مبارک ہو، جی اپنے کو وڈا لمحہ کیتا جے تو پھر تہاڈی مہربانی۔ بی بی دا برقع گٹیاں دے کتے بنا دے نا تو اتھوں کٹوا لیندی، اینوں کہ اچا کر۔ اسی کفاں دا سائز دیتا ہوئے نا اینا ایتھے تک تے او اینوں تھوڑا جہا لمحہ کر دے، پھر اسی وینے اوئے آ کی کیتا ہی؟ وہ کہندا استاد جی چلو اداں کر لو، میں نمازی بندہ، میں فولڈ نہیں کر سکتا۔ اتنا سا بھی سائز کا فرق ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کٹنگ میں پریشان ہو جاتے ہیں، لباس میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی نہیں، ایک نمبر دی چابی وڈی ہو جائے نا تو وہ نہیں جے پیندی، نٹ بول دا مسئلہ ہوندا نہیں سوکھا کھولدا۔ استاذ دو سر چ ماردا شاگرد ہوئے آ تینوں کیا سی اینے نمبر لیا کی کیتا ہی؟ کہیں روزہ منہ پہ نہ مار دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ ہیں، سفر ہے، جناب بلال ساتھ ہیں، آپ انہیں کہتے ہیں پانی یا کھجوراں لے اور روزہ کھولیے، تو حضرت بلال کہتے ہیں حضور حالے تے چانن واوا ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھ بلال، اذا اقبل اللیل من ہا ہنا، ادھروں جدوں رات پینڈا شروع کر دے، و اقبل النہار من ہا ہنا، اتھوں سورج ڈب جاوے، فقد افطر الصائم، کوئی روزہ کھولے تو پاویں نہ کھولے روزہ کھل گیا جے۔ آ جڑے 5 منٹ 10 منٹ احتیاط کرتے ہوندے کھول کے ہی بیٹھے ہوندے نا، ایویں پھٹیک کٹن والا صاحب ہے۔ اعلان ہوتا ہے، ایک طرف اذان ہوتی ہے، حضرات روزہ نہ کھولیا جے، بھابیاں دی اذان ہے، روزہ خراب نہ کر لیا جے۔ مبارک ہوے تینوں، تیری تربیت نو، اللہ تیرے بھلے کرے۔ کداں دی مت دے چھڈی، کدی تیری اذان تے بھی اسی کوئی لفظ بولیا ہوے تے کہہ نہ۔ اتنے کی کہندا ہے وڈا، عام بندے کی گل ہی ہو رہے، وڈے تو وڈے لیڈراں دی تربیت ہے، یہ سوراں دی اذان ہے۔ وہ اذان اللہ کی ہے، وہ اذان محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریری حدیث ہے۔ یہ اذان میرے نبی کے نبوت کے گواہوں نے دی ہے، تینوں کتھوں آ گیا بھی یہ انہاں دی ہے؟ لیکن کیا کرے، کاش کہ کوئی نفرت نو بھی لاؤن والا ٹیکا ہوندا ہے، سک جاندی۔ کوئی تعصب کو ایسی میڈیسن دیتے کہ تھلے بہ جاندی، پھوڑے بہ جاندے نے۔ تعصب میں نے بیٹھتے نہیں دیکھا۔ جا میرے ویریا تیری مرضی ہو۔ ہم اس وقت اگر روزہ کھولتے ہیں تو حضور کے روزے کا سائز طلوع فجر سے غروب آفتاب تک، اور میں مثالیں دیا کرتا ہوں، یہی میرے نال جدو سکولے کالجے ہوندے نے، ادھر بیل وجدی ہے، میں ایک دن کیا ہوئے ویکھیو جے کتے بھابی نہ مارن والا ہوئے جنہیں بیل ماری ہے، نہیں کہندے استاد جی 1 بج گیا چھٹی ہو گئی، 2 بج گیا چھٹی ہو گئی، 2:30 بجے چھٹی ٹھیک ہو گئی ہے۔ میں کیا 5 منٹ احتیاطاً بچے بھایا جے باہر نہ کڈیا جے، تسی بھی 5 منٹ۔ کہندے جی کہدے احتیاط جدو چھٹی ہو گئی؟ میں کہا یار 5 منٹ کڈ لو نا۔ اوتھے کوئی نہیں، اوتھے چھٹی، اوتھے خوشی،
ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਤਾ ਹੂੰ ਰੱਬ ਕੀ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਦੀਆਂ 2 ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨੇ। ਇੱਕ, ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਟਾਈم ਤੇ روزہ کھولے। چیک کرنا ہے تو کبھی بچوں کو دسترخوان پہ بٹھا، سارا دن مرجھائے ہوئے بیٹھے کہ تم کھجور پانی، ادھر بسم اللہ پڑھی، ادھر کھجور منہ میں رکھی، پانی کا گھونٹ لیا، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ جو کہہ رہا تھا نا آج چڑی روزہ کل نہیں رکھنا، ابھی ادھر گھونٹ لیا ہے، ساتھ ہی کہتا ہے ماما مزہ آ گیا، میں کل بھی رکھوں گا۔ تینوں کی پتہ ہے خوشیاں کی نے ٹائم تے کھولن دیاں تے ٹائم تے پہنچن دیاں، یہ وہی جانتا ہے جو جانتا ہے۔ ساڈے بھی روزے دا حساب پاکستان دی ریلوے ورگا ہے، جنہ لیٹ پہنچو گے انہاں تھانوں جڑا نا جی ٹی اے ڈی اے یا ارلم پرلم جو ہے نا وہ ملے گا۔ اللہ کے حضور نے ٹائم بتایا ہے، اس کا لحاظ رکھنا، صرف سانو ویکھ کے نہ لڑ پیا کر، نہ بولیا کرو۔ یہ محبتیں ہیں، یہ اعزاز ہیں، یہ رتبے ہیں۔ حضرات یہ تو رہا رمضان اور استقبال اور اس کے دن، باقی رہ گیا پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ، ان کے اپنے اپنے پروٹوکول، اپنے اپنے اعزاز ہیں، لیکن جو تقسیم لوگوں نے نکالی ہے اس کی حقیقت نہیں ہے۔ مزید آخری عشرہ جب آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پورا اہتمام کرتے ہیں، اور اپنا جو ہے شد میز روائی کا اہلا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کمر بستہ ہو جاتے ہیں، لو عیال کو جگاتے ہیں، خود جاگتے ہیں، اللہ سے مناجات کرتے ہیں، اعتکاف بیٹھتے ہیں، لیلۃ القدر کی تلاش کرتے ہیں، اور وہ ایسا پیکج ہے، ایک رات لگ گئی تے دنیا دیاں 1000 مہینیاں دیاں راتاں دیاں قیاماں نالوں محنتاں مزدوریاں نالوں بہتر۔ ایسی کوئی رات دنیا چ میری بھی ایک لوا دو جو خیر من الف شہر ہو۔ اور راتوں کو جاگنے والوں، یہ رمضان کا پیکج ہے، اسے اٹھا کے 15 شعبان پہ مت ڈالا کرو، یہ یہیں کا ہے۔ ایتھے مکمل ہویا، ادھر چن دسیا، چن ویکھن تو بعد آواز آئی نویں تے سونے کپڑے پا کے آیا ہیں جی، فرمایا لیس العید لمن لبس الجدید، نویں کپڑے پاؤن والیاں دی عید نہیں، انما العید لمن عاد، عید اس کی ہے جو لوٹ آیا ہے، جو بدل گیا ہے۔ پوچھو عثمان جہاں پتر 10 سال تو باہر نہیں آیا، جیل چ نہیں آیا، لوکاں دی عید ہے، وہ کدی عید ہے؟ پوچھئے اس بیوی سے جس کا شوہر کمانے گیا تھا، سال ہا سال سے نہیں آیا، سارے کپڑے پہن کے پہنے انہیں بھی ہون پاویں، پر اندروں کدی عید ہے؟ جن کا باپ نہ مڑا ہو، جن کا بھائی گم ہو گیا ہو، جن کا کوئی رشتہ عزیز اقارب، سب سے زیادہ دل دکھتے ہیں تو عید پہ دکھتے ہیں، اکھا روندیاں نے۔ لوکی کہندے نے کیوں جاندے ہو قبرستان؟ سر جی جڑے کل میرے نال عیداں چ بہندے سی، میرا صبر اپنی جگہ، لیکن بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، انسان ہوں، پیالہ ساغر نہیں ہوں میں، ہو جاتا ہے۔ کتے اے بھی پتہ کرو اداں دی عید جڑی حضور نے کیا ہوئے، مرد نکلو، عورتاں نکلو، بچے نکلو، چھوٹے نکلو، ایتھے نہیں بھی سدیا جاندہ تے پہنچ جاندے ہو 14 اگست تے ویلنٹائن تے نیو ایئر نائٹ، وہاں حضور بلا بھی رہے ہیں، نہ بیویوں کو آنے دیتے ہو، نہ بچوں کو آنے دیتے ہو، آپ آ کے تو بس ہمیں ٹرکالو جی لا کے ٹر جاندے ہو۔ آئیے رمضان کو بہار بنا دیں، رمضان کو محبت بنا دیں، رمضان کو ایمان بنا دیں، رمضان کو دل دے دیں، جگر دے دیں، قیام دے دیں، رکوع دے دیں، سجود دے دیں، نماز دے دیں، محبتیں دے دیں، سچائی دے دیں، خلوص دے دیں، خالص چیزیں دے دیں۔ اللہ میرا اور آپ کی حامی ناصر ہو، تے پھر اللہ فرشتیاں نو کہو اس روزے دار دا اجر نہیں جے لکھنا، خانہ خالی چھڈو، میں جانا تے اے جانے۔ قیامت والے دن ایک بار روزہ پڑھے، ایک قرآن پڑھے، کہ اللہ یہ جنت چ جان گے، میرا موکل ہے، مینوں لے کے جانا ہے، میں تیرا، تو میرا، آ میرا ہی۔ اللہ نے کہنا جاؤ لے جاؤ۔ یہ سفارش ہے، اللہ ہمیں ایسا کر دے، ایسا روزہ دے دے، ایسا رمضان دے دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، سوالات آئے ہیں، میں نماز کے بعد ان پہ بات کروں گا، کچھ تفصیلی ہے۔ ایک عرض کر دوں، میرے پاکستانیوں پہ بہت بڑی لوگ باتیں اٹھاتے ہیں، یہ جی روزیاں چ مہنگے ہو جاندے نا، ریٹ ودا دیندے نا، پوری دنیا سستا کر دیندی، دنیا نو کی پتہ ساڈا؟ اللہ نہیں روزیاں چ ریٹ ودا دیندے، ایک نیکی نو ڈبل کرن والا 7 گنا کرن والا اللہ 100 گنا 700 گنا، ادھر ویکھو نا 1000 گنا، خیر من الف شہر۔
ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਤਾ? ਰਮਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਦਾ ਵਧਾਤਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬੇ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਲੱਗੇਗਾ, ਇੰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਇੰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਹੋ ਲਵੋ, ਦੇਣਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਗਰ ਉਹ 4000 ਲੈਣ ਡਿਆ ਕਿਲੋ ਖਜੂਰ ਦਾ, ਵੈਸੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ 400 ਆਮ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ 7 ਗੁਣਾ ਹੀ ਲਾਓ ਤੇ 2800 ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਜਰ ਵੀ, ਸਵਾਬ ਵੀ, ਸਵਾਦ ਵੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 3000 ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਢਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਊਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿੱਤੀ ਜਾਓ, ਲਈ ਜਾਓ, ਇਧਰੋਂ ਐਸ ਹੱਥ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਹੱਥ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੁੜਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਕੰਨ ਇਧਰੋਂ ਫੜੋ ਜਾਂ ਉਧਰੋਂ ਫੜੋ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਸਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਸ ਅਤਾ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨਾ ਹੈ तो टेंशन ना लिया, जिन्ना मर्जी महंगा कर लो, अल्लाह भी तो इन्ना कर छड़ता है। ये हमें हौसले हैं, कहो सुभान अल्लाह। ये चलता है। सच्ची बात ये है, हम अफराद तफरीद का शिकार कौम है। जितना बांट सके मेरे हुजूर रमज़ान में सखी अताएँ, आम दिनों में सादी बाद नसीम हवा, और रमज़ान में झक्खड़ सखावत के कुले रेंदे, मिले रेंदे, अतावां ही अतावां रब देंदा, दित्ती जाया करो, हिसाबो किताब फिर वेखी जाएगी। अल्लाह करम करन वालियां च है। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।